وزیر اعظم کا نیپال کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ٹیلی فون کیا ہے انہوں نے، اور سیلاب میں ہونے والی ہلاکتوں کا جو ہے انہوں نے اظہار تعزیت کی ہے، اس حوالے سے اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیں نیپال میں بڑا ہی ایک ہولناک خوفناک پہلے زلزلہ آیا اور گلیشیئر پھٹے، اور اس کے بعد وہ جو مناظر ہیں وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور ادروائز جو نقصان ہوا ہے اس کا تو ابھی ازالہ بھی نہیں ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا ابھی تک جو نیپال میں جو نقصان ہوا. تو ایک تو ابھی میں یہاں کی صورتحال بھی آپ ڈسکس کروں گا. یہاں بھی اب بڑے جس کو کہتے ہیں کہ دن رات کی بنیاد پہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور جس طرح کا ویدر چل رہا ہے اور گلیشیئر پھٹنے جیسے حادثات سے بچنے کے لیے وہ کام بڑی تیزی سے شروع ہو گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ سے ٹیلی فون پر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپال کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے انہیں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے نیپال کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون اور امداد کی پیشکش کی. وزیر اعظم نے اپنے نیپالی ہم منصب کو بتایا کہ پاکستان امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے نیپال کو ہنگامی امدادی سامان بھیج رہا ہے. نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے ٹیلی فون کرنے اور قدرتی آفت کے بعد پاکستان کی جانب سے یکجہتی اور حمایت کے اظہار پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے پاکستان کی جانب سے امداد کی فراخ دلانہ پیشکش پر بھی اظہار تشکر کیا. دیکھیں یہ ایک انسانی سطح پر ہیومینٹی کی بنیاد پر دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، جیسے ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تو پاکستان نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ امداد، اور اس کے علاوہ ایون غزہ میں بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ وہاں کے جو مکین ہیں اور مظلومین ہیں ان کو امداد پہنچائی جائے. اور کہیں بھی بنگلہ دیش میں جب صورتحال اس طرح کی ہوئی تو اب یہ ہے کہ اسی طرح انہوں نے نیپال کو بھی یہ آفر بھی کی اور وہاں امدادی سامان جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سوال کیا کہ یہاں صورتحال اس سال کے حوالے سے کوئی رسک تو نہیں ہے. تو ابھی بددستور وہ رسک جو ہے اور مونسون اور گلیشیئر جو ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پی ڈی ایم میں اور متعلقہ جو حکومتیں ہیں وہ، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اس حوالے سے دن رات جو ہے ایک احتیاطی اور بیفور جو سد باب ہے اس پہ مرکوز ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور گزشتہ سال کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ پنجاب میں جو صورتحال تھی بنسبت کے پی کے سوات کا آپ کو یاد ہوگا جتنا وہاں پہ نقصان ہوا، اور دریا کے بیڈ کے اوپر خاص طور پہ جو تعمیرات تھیں، جو ہوٹلز تھے، ان میں زیادہ نقصان ہوا. اور کچھ جو سیاح تھے جب اس طرح کی فورکاسٹ تھی تو ان کو اس ایریے میں اس کو ریڈ زون قرار دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا گیا اور اس ایریا میں جانے دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی لاپرواہی تھی. ادروائز اگر اوورآل آپ صورتحال دیکھیں تو پنجاب حکومت نے جس طریقے سے مینج کیا اس ساری کی ساری صورتحال کو، وہ بڑا قابل تحسین ہے. ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے ملحقہ کچھ ایریاز میں احتیاطی طور پہ کچھ بند جو ہیں ان کو کوئی ادھر ادھر کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں کے جو متعلقہ گرین ایریاز ہیں وہاں ضرور ایک نقصان ہوا ہے اور اس کا اندیشہ ہے. ادروائز جو مین سٹیز ہیں ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے وہ اقدامات کیے جا چکے ہیں.